منتظمین، شرکا، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ چیف جسٹس بننے کے بعد سندھ بار کونسل کی پہلی انویٹیشن کسی پروگرام کے حوالے سے یا وزٹ کرنے کے حوالے سے وہ وائس چیئرمین اشتیاق محمود صاحب کی طرف سے مجھے موصول ہوئی تھی، اور وہ اسی سلسلے میں تھی جس کا اہتمام خواتین وائفس کی کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کے تحت کیا گیا ہے۔ اشتیاق محمود صاحب آؤٹ آف کنٹری ہے، لیکن بار کونسل کے ممبران، ان میں سے کافی ممبران وہ ہیں جن سے میرا تعلق بہت پرانا رہا ہے۔ کچھ میرے گھر کے ہیں، حیدرآباد کے، کچھ کراچی کے ہیں، سب میرے لیے کام کرتے ہیں۔ پہلے کچھ گفتگو میں خواتین لائرس کے گفتگو کے کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ کی اس تربیتی پروگرام میں جو بظاہر تقریب تقسیم اسناد کی ہے اور قبل از وقت میری شرکت نیک کے باعث افتخار ہے، اور اس کے لیے یقینی طور پر سندھ بار کونسل اور جوڈیشل اکیڈمی اور اس پروگرام کے منتظمین، انتظام کنندہ تنظیم شارک جس کی معاونت سے، اور باقی ادارے جس میں سندھ بار کونسل جوڈیشل اکیڈمی ہے، ان کی کاوشوں سے یہ کام ہو رہا ہے، اس کو میں بہت زیادہ سراہتا ہوں۔ اس کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام کے تحت آپ کو پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت ایک انتہائی مثبت اور مفید موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس نوعیت کی سرگرمیاں قانونی پیشے کی ترقی اور عوام کو فراہم کی جانے والی قانونی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے میں انتہائی کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ قانون کا مطالعہ بحیثیت طالب علم کے یا اپنی قانون کی ڈگری کے اصول کے لیے اور اس کی عملی مشق، یہ دونوں عمل ہی ایک مسلسل تخلیقی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ سفر کا حصہ ہے۔ یہ سمجھیں کہ مختلف منزلیں ہیں۔ جب ہم کسی لمبے سفر کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا سامان وغیرہ باندھتے ہیں۔ جب آپ نے LLB میں داخلہ لے لیا تو گویا آپ نے سامان باندھ لیا، اور آپ کا تعلیمی سفر شروع۔ پھر ایک مقام تک پہنچ کر آپ کو سفر کے بے تحاشا تجربات حاصل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ عملی طور پر ایک سیاح بن جاتے ہیں، ایک ٹورسٹ بن جاتے ہیں۔ یہ سفر آپ کی پیشہ ورانہ تخلیق کا سفر ہوتا ہے، اور اس کی کوئی مخصوص منزل نہیں، یہ لا منتہی سلسلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ طے کر لیں کہ آپ نے دنیا کا سفر کرنا ہے تو آپ کی منزل پوری دنیا ہے۔ اگر آپ طے کر لیں کہ آپ نے کراچی سے نکل کر اور تھرپارکر تک جانا ہے، بارڈر تک جانا ہے، تو یہ آپ کا ایک سفر ہے۔
یہ آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی عملی زندگی کے سفر کی حدیں کہاں تک. اور یہ جو پروفیشن ہے ہمارا وکالت کا، اس کی ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہ اس پروفیشن میں، اس پیشے میں جو ٹاپ کی پوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ خالی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کا ٹاپ کا سول لائر کون ہے. ہم بیٹھے بیٹھے 10 نام گنوا دیں گے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ٹیکسیشن کے اندر پاکستان کا ٹاپ کا لائر کون ہے. ہم بیٹھے بیٹھے 10 نام گنوا دیں گے. کرمنل کا ٹاپ کا لائر کون ہے، ہم 10 نام گنوا. اس کی وجہ یہ کہ ایک کیس آپ کو ٹاپ پر پہنچاتے ہیں، صرف شرط آپ کی محنت ہے. تو اس پروفیشن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹاپ پوزیشن ہمیشہ خالی ہوتی ہے. محنت کریں، آگے بڑھیں اور ٹاپ پوزیشن پر پہنچیں. اور اس پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل محنت کریں تاکہ اس پوزیشن سے آپ نیچے نہ آئیں. اسی لیے LLB کی یا لاء کی کوئی ڈگری لینے کے بعد آپ کا تعلیم کا سفر ختم نہیں، کیونکہ جب آپ میدان عمل میں آتے ہیں، انرولڈ ہوتے ہیں، وکیل بنتے ہیں، تو اس سفر کی مسافت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی تھوڑی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیکھنے کا عمل جو ہے وہ مسلسل جاری و ساری رہتا ہے. ہاں، فرق یہ آتا ہے کہ شاید جس وقت آپ LLB کر رہے ہوتے ہیں یا ماسٹرز کر رہے ہوتے ہیں لاء میں، تو شاید آپ کے پاس مثالی کتابیں زیادہ ہیں، لیکن جب آپ عملی میدان میں آتے ہیں وکالت میں، تو آپ کے پاس کتابوں کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے. پھر آپ اینیمل لاء ڈائجسٹ کھولتے ہیں، پھر آپ PLD کھنگالتے ہیں، پھر آپ CLC دیکھتے ہیں، پھر آپ کرمنل لاء جرنل میں اپنی کیس سے مطابقت رکھنے والے فیصلوں کو پڑھتے ہیں. تو یہ پڑھنے کا عمل درسی کتابوں سے نکل کر تحقیقی کتابوں کی طرف چلا، اور یہی تحقیق کا جو عمل ہے یہ آپ کو ایک کامیاب وکیل بنانے کے لیے آپ کے سفر میں سب سے بڑا آپ کا اختیار ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بڑے بڑے لائرز ہیں ان کو کتنی سائٹیشنز یاد ہیں. اگر یاد نہیں بھی ہوگی تو کہہ دیں کہ ہاں 1965 میں ایک ڈیسیجن ایسا تھا، میں نے پڑھا تھا. آپ فوراً کتابیں کھنگال لیں گے، PLD نکال لیں گے، اسی کتابیں کھولیں گے. کیا دیکھیں 1965 میں اس پوائنٹ کے اوپر کون سا ججمنٹ آ رہا ہے. تو پیشہ ورانہ مہارت کا انحصار بھی آپ کے مسلسل مطالعے کی عادت ہے، مسلسل آپ کی جستجو میں ہے. جتنی زیادہ سیکھنے کی آپ میں کیوریوسٹی ہوگی، آپ اس عمل میں آگے بڑھتے جائیں گے. یہ جو ٹریننگ ہے جو شاپ نے آپ کو کرائی ہے، یہ آپ کو میرے خیال میں ٹولز پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ کو آگے بڑھنا کیسے. ایک کامیاب لائر بننے کے لیے کس قسم کی راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، اور ان رکاوٹوں کو عملی تربیت میں جان کر آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو یقیناً یہ آپ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے، آپ کی صلاحیتوں میں بہتری لانے کے لیے ایک بہت بڑا قدم ہے. اور اس سلسلے میں ہم سب کو، آپ کو بھی، ہمیں بھی ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام اٹھایا، آپ کی تربیت کا یہ اہتمام کیا.
सिंध बार काउंसिल ने सपोर्ट की और जुडिशल एकेडमी ने भी अपना रोल इस सिलसिले में अदा किया। एक और चीज कि पिछले 20-25 सालों से हम देख रहे हैं कि पहले खवातीन के हवाले से, बच्चियों के हवाले से जो उनकी तरजीहात होती थी पेशा वराना जिंदगी के हवाले से, वो ये होती थी कि हमें तो डॉक्टर बनना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर की बच्चियां इतनी कॉन्शियस है कि वो अपने कैरियर के हवाले से मुसलसल डिफरेंट एवेन्यू को एक्सप्लोर कर, वो कंप्यूटर साइंस में भी है, वो सिविल इंजीनियरिंग में भी है, और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में भी है, वो डिजाइनिंग में भी है, और बहुत बड़ी तादाद रेशो के हिसाब से अब लॉ के प्रोफेशन के अंदर। मुझे याद है कि जब 1980 में मैं इस प्रोफेशन में आया था तो हैदराबाद बार में सिर्फ 2 खवातीन मुगला हो गई, एक नूरना जागा साहिबा और एक जिशान साहब की मिसेस। आई एम टॉकिंग ऑफ हैदराबाद सिटी, ठीक है। लेकिन अब आप हैदराबाद में जाइए, मेरा ख्याल है कि 150 प्लस होंगे, 450, ठीक है। क्योंकि मैं 13 साल से हैदराबाद बाहर से गैर मुतल्लिक हो गया हूँ, तो भाई ने बताया कि 450 खवातीन। आप तसव्वुर करें कि कितनी बड़ी तब्दीली है गुज़िश्ता 30 साल में। और इसी तरह कराची का रेशो देखें तो वो भी अब हजारों में पहुंच चुका है, ठीक। तो आपकी इस कानूनी पेशे में बढ़ती हुई शमूलियत एक इंतहाई हौसला अफजा पेश रफ्त है। आपके लिए कानून का शोबा भी है, आपके लिए कानून की तदरीस का शोबा भी है, और इस हवाले से लॉ के हवाले से मेरा एक एक्सपीरियंस और भी है कि जितनी खवातीन लिटिगेशन में नहीं है कराची में, उससे कहीं ज्यादा खवातीन बड़े बड़े लॉ चैम्बर्स के अंदर कारपोरेट साइट पर कंसल्टेंसी दे रही है। ऐसा ही है, आप देखें कि कितने जबरदस्त एवेन्यू। उम्मीद है कि जो पेशा वराना तरबियत का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसके सिलसिले में आपकी आज की मौजूदगी है, ये आगे बढ़ेगा, आपके अपने प्रोफेशन के लिए मुफीद रहेगा। जो कुछ आप यहाँ पर सीखेंगे ना सिर्फ वो आपकी अपनी ज़ात, अपने कैरियर के लिए होगा, बल्कि आगे जो ख़वातीन इस प्रोफेशन के अंदर आ रही हैं उनके लिए आप रहनुमाई का ज़रिया बनेंगे।